میں آپ کو بتا رہا ہوں ود 100% شیورٹی کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل آفر نہیں کی، نہ ہی کسی قسم کی ڈیل کی پیشکش کی گئی ہے۔ ہاں پی ٹی آئی والے خود ضرور شاید اس کی خواہش رکھتے ہیں کہ کوئی ڈیل اب ہمیں ملے تو ہم وہ ڈیل جو ہے وہ لیں، تو اس حوالے سے نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے۔ جو ان کے راہ ہے تمام تر معاملہ جو ان کو سزا ہوئی ہے وہ ان کو بھگتنی پڑے گی۔ چوکر صاحب آپ کیا کہیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ خبریں تو بہت زیادہ، پھر ہم نے دیکھا ہے کچھ اعتماد سازی کے جو سٹیپس ہیں وہ بھی پی ٹی آئی نے لیے ہیں، جیسے شیخ وقاص اکرم صاحب کا سٹیٹمنٹ آج انصار عباسی صاحب نے کوٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو بلوچستان کے حوالے سے لوگ بات کر رہے تھے، تضحیک آمیز ٹویٹس تھے، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کو ڈس اون کیا گیا ہو اس طرح۔ دیکھیں بدقسمتی ہے نا کہ ہمارے جو وفاقی وزراء ہیں وہ ہر چیز کو سیاست کے اندر دھکیلتے ہیں۔ اب یہ کلیئر بات ہے، کل چیف منسٹر نے خود پریس کانفرنس میں کی کہ مجھے پرائم منسٹر نے دعوت دی کہ آ جائیں تو میں چلا گیا، اور یہ کہنا جی پرائم منسٹر نے نہیں کہا، یہ ان کے اپنا شوق ہے، چلو جی آپ اس پہ خوش ہوتے ہیں تو آپ خوش ہو جائیں، لیکن یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا۔ جب ظاہر ہے پرائم منسٹر نے بلایا وہ چلے گئے، یہ مان تو لینا، کوئی ایک چیز تو مان لے۔ اور جو ڈیل کی بات ہے پہ ڈیل کون رہا ہے، اس کے لیے تو آپ اندھے ہوتے جا رہے ہیں۔ مطلب ہمیں تو عمران خان تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ڈیل، وہ تو یعنی بہت حد تک اگر ان کی بات مانی جائے تو وہ تو آپ سے بات کرنے کے لیے بھی گوارا نہیں کرے گا، لیکن یہ تو بیچ میں ہم لوگ ہیں، ہم کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، ڈیل شیل نہ ہم مانگ رہے ہیں، نہ آپ کے پاس اختیار ہے اس چیز کا، تو اس طرح کی باتیں تو نہیں کرنی چاہیے ٹی وی پہ کہ جی بس وہ بھگتیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، ڈیل والے لوگ جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب ہیں، وہ جو بیمار ہوتے تھے بار بار کہتے تھے مجھے باہر بھیجو، تو وہ اسی طرح پہلی دفعہ نہیں ہوا، کئی دفعہ ہوا، ان کو جب بھی گرفتار ہوا پہلے باقاعدہ ڈیل کر کے سعودی عرب گئے، پھر ڈیل کر کے وہاں گئے، لندن گئے۔ تو عمران خان تو کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس نے یہ بہانہ کیا کہ مجھے جیل کے اسپتال میں داخل کر دو کیونکہ میری طبیعت خراب ہے؟ وہ تو کبھی انہوں نے تو گلہ کیا ہی نہیں ہے اس چیز کا، اور یہ آگے سے خواہ جی وہ تو جی سب کچھ ان کو سہولتیں مل رہی ہیں، تو یہ خبر آ رہی ہے کہ پنس لے جانے کی بات آج اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے خود کہا عمران خان صاحب نے کہ مجھے لے جایا جائے، اور بیرسٹر گوہر ان کی جو بہن، ان کی جو بھابھی گئی ہے بشرا بی بی کی، وہ بھی انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے، بیٹی اور بھابھی نے، کہ انہوں نے کہا کہ ان کو خود انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو نہیں چھپائی گئی نا، جو حقیقت ہے۔ دیکھیں عام کا مسئلہ تھا ان کا، بالکل انہوں نے کہا، اور یہ بالکل کنفرم بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں علاج کرانا چاہتا ہوں، لیکن جو انہوں نے چھپا کے رکھا 3 دن، یعنی آپ اندازہ کریں یا تو ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، ان سے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، یہ ویسے ہی اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ 3 دن تو ان کو نہیں پتا تھا، ان کے وزراء کو نہیں پتا تھا۔ کیوں وزیف الرحمان صاحب جو میرے ساتھ کتنے پروگراموں میں آئے، انہوں نے کہا جی میں حلف کے کہتا ہوں کہ ایسی کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے، اور اسی طرح دوسرے ہمارے جو منسٹر صاحبان تھے، میں تو حیران ہوں، پھر ایک دم اچانک تارڑ صاحب آ گئے، انہوں نے کہا کہ سارے وزراء کو ساری انفارمیشن اس حوالے سے نہیں ہوتی، ریلیونٹ وزراء ہیں جن کو انفارمیشن تھی۔ اسی طرح طلال صاحب نے نہ اس کو ڈینائی کیا نہ اس کو کنفرم کیا، میں نے بھی اس کو ڈینائی اور کنفرم نہیں کیا، اور اس کی وجہ تھی کہ جس کا کام ہے اور وہ وزیر اطلاعات کا کام ہے، جب انہوں نے مناسب سمجھا تو وہ بالکل تمام تر ایک نان ایشو تھا، ایک نان ایونٹ تھا، اس کو عطا طاہر صاحب لے آئے سامنے، تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں، کسی سے چھپانے والی بات تو نہیں تھی۔ صحافی نے وہ اسد اللہ نے خبر بریک کر دی تو اس کے بعد آپ کو یاد آیا نا کہ یہ ایشو تو نہیں تھا نا، ابھی بھی دوبارہ بھی جو آسما صاحبہ جو جیل کے مینول ہے، جو جیل قوانین ہے، کیا اس میں یہ نہیں ہے کہ جو قیدی چاہے کوئی بھی ہو، وہ اگر جیل سے باہر علاج کرانے جائے تو اس کی فیملی کو اطلاع دی جاتی ہے، تو جیل کے قوانین کہتے ہیں، تو کیسے آپ نے اس کو بشرا بی بی صاحبہ کو یہ بھی آج بات کنفرم ہو جانی چاہیے تھی کہ ان کی اہلیہ کی، ان کی بیٹی اور بھابھی نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ پچھلے ہفتے ملاقات ہوئی ہے، اور بالکل بشرا بی بی کی عمران خان صاحب کی ملاقات جیل کے اندر ہی، کیونکہ دونوں سزا کاٹ رہے ہیں اپنے اپنے کیسز میں، تو بالکل ادھر ملاقات اندر ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ آسما بہن یہ بھی بات ہے کہ کنسینٹ جو ہے وہ خان صاحب کا اپنا تھا، بالکل یہ بات ان کی طرف سے آئی تھی۔ اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، کانجیکٹیوائٹس کا، ٹینائٹس کا، دانت کا، شولڈر کا، یہ تمام ٹریٹمنٹس یہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، کوئی ہم اپنے سے باتیں نہیں بنا رہے، وہ گائے بگائے 2023 سے یا 24 سے لے کے جو ان کی ٹریٹمنٹس چلتی آ رہی ہیں، اڈیالہ کے اندر جو اسپتال ہے وہ ہوتا رہا ہے، اور میڈیکل بورڈز بھی تشکیل دیے گئے ہیں، وہ ایگزامن کرتے رہے ہیں۔
عمر کے اس حصے میں آ کے ظاہری بات ہے ہو جاتی ہیں یہ بیماریاں، نارمل سی بات ہے۔ 2 دفعہ ان کو مزید آنا ہے پیمز میں ان کے علاج کے لیے؟ نہیں، یہ اس کے بعد جو اگر جو ڈاکٹرز کی ایڈوائس ہوگی، جو ان کو اوپینین ہوگا، اس کے بعد جو فالو اپ ہے وہ میرے خیال سے تو اڈیالہ کے اندر ہسپتال میں ہی ہوگا۔ تو طبی بنیادوں کے اوپر ان کو بیل بھی مل سکتی ہے؟ ماضی میں تو رہا ہے نواز شریف صاحب کو آپ نے جیسے انہوں نے یہ گراؤنڈ ایجیٹیٹ کرتے ہیں تو بالکل مل سکتی ہے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو عدالت کا کام ہے نا، میرا تو کام نہیں ہے۔ میں تو قاضی نہیں بیٹھا کہ میں نے ان کو کہنا ہے کہ جی آپ بیل لے لیں یا بیل جو ہے وہ آپ کیا کہیں گے چند صاحب؟ اب میں اس لیے سنوا رہی تھی آپ کو کہ آپ ذرا کمنٹ کریں کہ کیا صورتحال ہے، خبریں آپ کے پاس بھی ہوتی ہیں کیا؟ نہیں، میرے پاس خبر کوئی نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے نظام عدل کے ساتھ بھی ایک مذاق ہے، اور ایک نان ایونٹ کو ایونٹ بنانا بھی حکومت کی کمزوری ہے اگر وہ ذرا بیان دیتے رہیں۔ لیکن جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے، سب قیدیوں کا حق ہے ان کی صحت کی پرائرٹیز، اور وہ ایک سابق وزیر اعظم ہے، ایک پارٹی کا سربراہ ہے، تو ان کا زیادہ حق ہے۔ تو میرے خیال میں جیل مینول ہو یا جو بھی ہو، اب 2026 ہے، اب پاکستان کو میں سمجھتا ہوں جس طرح بلاول صاحب نے کہا تھا بی بی کی 4 جو برسی پہ کہ یہ 26 ریکنسلیشن کا مفاہمت کا سال ہے، اسٹیبلٹی کا سال ہے۔ اگر ہم نے دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے، اگر ہم نے دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اپنی اکانومی کے حساب سے، اپنے دفاع کے حساب سے، اپنی خارجہ پالیسی کے حساب سے، ایجوکیشن، ہیلتھ، ایگریکلچر، تو پھر ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا اور آپس میں مفاہمت کرنی پڑے گی۔ یہ جو سوشل میڈیا کے مرہون منت پارٹیاں ہو گئی ہیں، میں سمجھتا ہوں چند لوگوں کو دیکھ کے میں خیال پولیٹیکل پارٹیز، شوکت صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب پولیٹیکل کوئی گروپ بیٹھ کے کوئی ڈسکشن کرے گا دوسری پارٹی کے ساتھ بھی تو یقیناً حالات بہتر ہوں گے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے دونوں اطراف میں، حکومت میں بھی اور پی ٹی آئی میں بھی، جن کی یہ لڑائی سورس آف انکم بن گئی ہے۔ اس میں اب معیشت تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سلجھے ہوئے شوکت صاحب جیسے لوگ ہیں، جو اسد کیسر صاحب جیسے لوگ ہیں، بیرسٹر گور صاحب جیسے لوگ ہیں، اور بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں جو مطلب اچھی سوچ رکھنے والے ہیں، جو ملک کو آگے، غلطیاں ساری جماعتوں سے ہوتی ہیں، سب سے ہوتی ہیں، تو وہ بھی حکومت میں تھے، ان سے بھی غلطیاں ہوئیں، آج یہ بھی غلطیاں کر رہے ہیں، تو اللہ نہ کرے کل کوئی اور کرے۔ میں سمجھتا ہوں ان غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، اور اس کی وکٹم اس لڑائی کی پاکستان کی عوام اور جمہوریت ہو رہی ہے۔ بالکل، میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد مزید آئیں گے۔ اور پارلیمنٹ نے ایک فعال طریقے سے کام کرنا شروع کیا ہے بڑے عرصے کے بعد۔ اچکزئی صاحب نے خط بھی لکھا ہے عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں، اور ان کی پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ان کو ان کی صحت کے بارے میں بتایا جائے۔ کیا حکومت واقعی سیریسلی اس چیز کو، اس پہ سی بی ایمز لے سکتی ہے؟ اور ملاقات جو آج نہیں ہوئی، کیا وہ جمعرات کو ہو سکتی ہے یا 8 فروری کے بعد؟ بریک کے بعد بات کریں۔